السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آج کے دن میں ویڈیو نہ بناتا تو شاید جو باقی ویڈیوز ہیں ان کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج یوم یکتہجی 5 فروری کشمیر کا دن ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ ہمارے طرح ہمارے عضو جو ہے اس طرح ہمارے ساتھ ہمارا ایک حصہ ہے، ہم سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے۔ برِ صغیر میں جب سر سید احمد خان نے اور بہت سے جو اس وقت یعنی کہ فکر پاکستان کی بنانے میں شامل تھے، ایک پاکستان کی سوچ دینے میں شامل تھے، وہ لوگوں نے قرارداد پاکستان بنائی، اس کو منظور کیا، لوگوں کو اس کے بارے میں شعور دیا کہ ایک ریاست جو ہے وہ الگ تکمیل پر پہنچانے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اب یہ کوششیں سر سید احمد خان کے بعد پھر علامہ اقبال کی، پھر قائد اعظم کی، ان سب نے بہت کوششیں کی۔ تو اس وقت طے یہ پایا تھا کہ جو کثیر تعداد والے علاقے ہیں، وہ اگر ہندو اکثریت ہے کسی علاقے میں تو اس کو ایک انڈیا بنایا جائے، الگ سے ملک، ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے وہ علاقے ان کو، اور جن میں اکثریت مسلمان ہے وہ مسلمانوں کو علاقے دیے جائیں۔ تو لیکن ریڈ کلف نے بے ایمانی کرتے ہوئے اس کی تقسیم کی اور انڈیا سے پیسے وصول کرتے ہوئے وہ تقسیم جو تھی اس میں غلط بیانی کر دی، یعنی کہ مسلم اکثریت والے علاقے جیسے جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اور بھی اسی طرح کشمیر سب سے زیادہ اکثریت والا مسلمانوں کے علاقہ، یہ سارے علاقے ایک خاصیت کی وجہ سے، ان میں ایک خاصیت پن ہونے کی وجہ سے یہ علاقے سارے ہندوستان کے جب ان کا نقشہ تیار کیا گیا تو اس میں ڈال دیے گئے مسلمانوں کو۔ پاکستان کے علاقے جو تھے ان کو دیکھ کر پاکستان کو ان اہم علاقوں سے محروم کر دیا گیا۔ تو تب سے 73 یا 74 سال تقریباً ہو چکے ہیں، تب سے کشمیر کا مسئلہ صرف ایک انسان کی رشوت لے کر غلط بیانی کر دینے سے اس وقت کا یہ جو سلسلہ ہے ہمارے درمیان چلتا آ رہا ہے، اور کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی وجہ سے ہی انڈیا کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارے ماحول جو ہے وہ ناخوشگوار رہا ہے۔ حالانکہ چین بھی کوئی مسلم ملک نہیں ہے، لیکن ان سے ہماری دوستی ہے کیونکہ پاکستان نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا۔ لیکن انڈیا کا ہمارے ساتھ شروع سے ہی، کیونکہ انڈیا نے جو کچھ برِ صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، وہ اس کو ایک بہت بڑی ہندو ریاست بنانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو وہاں پر اپنی غلامی میں لینا چاہتے تھے۔ جتنی بھی اب تک انڈیا نے، ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو جو کشمیر کا مسئلہ ایک تنازع ہے، اگر ہم اس کو اسلامک ویو سے، اگر ہم اس کو دین اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو علاقے اس طرح نہیں لیے جاتے، علاقوں کے لیے دن نہیں منایا جاتا۔ میرے نبی سے مکہ چھینا گیا، میرے نبی نے کوئی دن نہیں منایا، میرے نبی نے کوئی ڈے نہیں رکھ کے منایا لینے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ماحول چینج ہو گیا ہے، تب کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرما دیا کہ کما اخرجک، اے اللہ کے نبی جیسے تیرے رب نے من بیتک، تجھے تیرے گھر سے نکالا نا حق کے ساتھ، من الحق کی حق کے ساتھ، اور تم میں سے ایک جماعت پسند کرتی تھی کہ لڑنا نہیں ہے، وَتُوَدُّونَ، وہ پسند کر رہے تھے غیر ذات الشوکۃ، بغیر مشقت والے ابو سفیان کے لشکر کو کہ بغیر لڑے ہمیں یہ چیزیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ناحق تھی، نہیں خوش نہیں تھی کہ وہ جا کے ابو جہل سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احد الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم لڑو، کیونکہ لڑنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا کہ حق کو حق، لیحق الحق ویبطل الباطل، اور باطل کو اللہ نے باطل، جھوٹ کو جھوٹ، حق کو حق کر کے واضح کر دینا تھا تم لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اے نبی تجھے تیرے گھر سے نکال کر بدر میں لے کے آیا، تو بدر میں لانے والا بھی میں تھا،
آسمان سے سکونت لے کے آنے والا بھی، بارش برسانے والا بھی میں تھا. 1000 جو فرشتے تھے وہ جب مصومین جو تھے وہ پے در پے اترنے والے، ان کو لا کر تیری مدد کرنے والا بھی میں تھا. بس تو نکل آیا اپنے گھر سے تو میں نے پھر تیری مدد کی. تو پھر تو نکلا دوبارہ، اللہ اکبر، احد میں. پھر اسی طرح علاقے جو ہیں وہ جب مسلمان میدانوں میں نکلا کرتے تھے پھر ملتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے دعائیں کر رہے ہیں اور لشکر بھیجتے جا رہے ہیں. ایویں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رقبہ مربع میل پر حکومت کر لی. وہ لشکر بھیجتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں نصرت عطا فرماتے تھے. پھر شام، فلسطین، عراق، لبنان، پتہ نہیں کون سی ریاستیں، پورے ملک اللہ نے فتح کر کے دیے. تو اس کے لیے نکلنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے کفار سے لڑنا بڑا ضروری ہے. اب کشمیر کا تنازع بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے. آپ نے جو 1965 کی جنگ تھی وہ لڑی، اور کشمیر جو اب آزاد کشمیر ہے وہ آپ کو جنگ کی صورت میں ملا. آپ کو گفتگو سے، پیار محبت سے انڈیا کو اپنی دوستی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا، اے اللہ کے نبی، جو کفار ہیں، یہ مشرکین کافر ہیں، یہ تیرے دوست، یہ مسلمانوں کے سکے کبھی نہیں ہو سکتے. یہ لوگ ان سے دوستیاں بنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تیرے سکے، یہ تیرے اپنے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کے، بظاہر امریکہ نظر آئے گا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اندر بغض ہے، اندر عداوت ہے. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے سکے نہ تھے، نہ ہے، نہ ہوں گے کبھی بھی. تو اگر اپنی جگہ واپس لینی ہے نا، پھر احد، پھر بدر پھر کی جاتی ہے، پھر خیبر کی جاتی ہے، پھر اس طرح کے غزوات لڑے جاتے ہیں. ابھی بھی ہمیں اگر کشمیر چاہیے، اپنی بہن بیٹیوں کی عصمت دری جو ہے اس کا بدلہ چاہیے. اور کتنی دیر سے آ جا کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور یہی کہہ دیتے ہیں، یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن انسان جو کچھ نہیں کر سکتا وہ دعا کر سکتا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، اور آزادی قربانیاں مانگتی ہے. کبھی بھی آزادی مسلمانوں کو یوں ہی نہیں ملی، آزادی قربانیاں مانگتی ہے. قربانی خون بہنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو اپنی جو ہے جگہ واپس ملتی ہے، یوں نہیں ملتی. تو اب تک بہت قربانیاں دے چکے کشمیری. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ملک، جو ان کی جگہ ہے، ان کی ریاست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس دلائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے حال پر رحم فرمائے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی جگہ واپس لینی ہے تو پھر یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے، یا دن منا کر، یا ان کے ساتھ ایک احساس جتا کر، تو اس طرح تو نہیں کشمیر حاصل ہونے والا. یہ ایک مسئلہ بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے جو جگہ ان سے لی بھی ہے، جو آزاد کشمیر ہے، مظفر آباد، یہ نران کغان، یہ ہزارہ جس میں یہ کالا باغ وغیرہ، اور یہ اسی طرح یہ گڑھی حبیب اللہ کا علاقہ اور بھی ہے اسی طرح کے پی کے میں، یہ سارا علاقہ جو آپ نے حاصل کیا یہ جنگ سے ہوا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گیا. تو جب تک مسلمان میدانوں میں نہیں نکلتے تو نصرت فتح نہیں ملتی. اور نصرت و فتح کے لیے مسلمانوں کو جنگ پر نکلنا بڑا ضروری ہے. تو اگر کوئی مسلم ریاست ڈرے جہاد سے اور جہاد کے لیے نہیں نکلتی تو پھر اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جگہ بھی دے، فتح بھی دے، عزت بھی دے. دیکھیں، عزت کا لفظ جہاد سے جڑا ہے. عزت تب ملتی ہے جب فوجیں مسلمانوں کی میدانوں میں، جب مسلمان میدانوں میں تھے تو سارے لوگوں کو بتایا جائے. لوگ یقین نہیں کرتے کہ ایک سال میں ہم نے 3 بر اعظم، وہ برطانیہ کے ساحلوں سے لے کر روس ہمارا تھا جب کردار ہمارا تھا. جب سے ہم نے ہتھیار پھینکے، جب سے ہم نے ہتھیار ڈال دیے، مسلمان ذلت و خوار ہو کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا کشمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزاد کروا دے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد میں نکلنے کے لیے اور ہمارے رہنماؤں کو اس چیز کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا